السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44، 41، 42، 43 اینڈ 44 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سہارا بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایک مکڑی کے گھر سے دی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ مکڑی بڑی محنت سے ایک گھر بناتی ہے، جالا جسے کہتے ہیں ہم، اور وہ بنانے کے بعد اس کے اندر رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہو گئی، اس کو ہر طرح کی حفاظت مل گئی، اور اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو گھر وہ بناتی ہے دنیا کا سب سے نازک ترین گھر ہوتا ہے۔ یعنی حال یہ ہے کہ اس کو ایک انگلی سے چھیڑا جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اسی لیے ایسے لوگوں کو دی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے منکرین اپنا سرپرست سمجھ رہے ہیں، اپنا خدا سمجھ رہے ہیں، ان کی حقیقت اللہ کے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کی سرپرستی اللہ کے نزدیک بالکل ایسی ہی ہے جیسی کہ ایک مکڑی کا گھر۔ وہ چاہے کوئی بھی مصنوعی خدا ہوں جو دنیا کے لوگ گڑھ لیتے ہیں، وہ چاہے کوئی انسانی شخصیت ہو جس کو کہ ہر طرح کا سہارا سمجھ لیتے ہیں لوگ، وہ خواہ اور بھی کوئی بھی طاقت ہو جس کو کہ دنیا کے بعض لوگ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اچھے کام کے لیے اور مصیبت کے لیے بھی، تو وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ سہارا تو انتہائی نازک ہے اللہ کے نزدیک میں، اس لیے کہ جب چاہے اللہ ان کو اپنے ایک اشارے سے ختم نیست و نابود کر سکتا ہے۔ پھر وہ نہ سہارا باقی رہے گا اور نہ وہ آسرا باقی رہے گا، نہ وہ ان کا گھر باقی رہے گا۔ اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ دنیا شروع سے آج تک کوئی بھی طاقتور سے طاقتور شخص بھی، بڑے سے بڑا حکمران بھی، کوئی بھی باقی نہیں بچا، سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ سب نہایت ہی کمزور سہارے ہیں جن پر تکیہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مکمل قادر
طاقتور ہستی تو صرف اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور جب بھی جو بھی اس کو اپنا سہارا بنائے گا وہ مایوس نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی جس پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ باتیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ بات قرآن میں پہلے بھی آئی ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور علم رکھتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کیا کیا ہوتا رہا، کون کس طرح تباہ ہوا، کس کا کیا حال ہوا، لوگ کس طرح اپنے انجام کو پہنچے، یہ سب علم جو رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان باتوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی تو اندھا بن کے چلتا رہتا ہے، ایک ہی طاقت کی تقلید کرتا رہتا ہے جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اگلی فرمائی گئی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ یہاں برحق پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ الٹپ نہیں بنا دیا، بڑے حساب کتاب سے بنایا ہے۔ اس پوری دنیا کا بھی اور پوری کائنات کا نظام بھی بڑے حساب سے چل رہا ہے جو کہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ دنیا کے نظام کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے حساب سے چل رہا ہے، اسی طرح پوری کائنات کا عالم ہے، جتنے سیارے ستارے ہیں سب بڑے ایک حساب سے چل رہے ہیں، بڑے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ حساب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قائم کر دیا۔ اور یہ سب چیزیں یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان پر اہل ایمان کو غور کرنا چاہیے۔ دنیا کے نظام پر بھی یہ کس طرح چل رہا ہے، کیسے قائم، دن رات کیسے بنتے ہیں، کیسے آتے جاتے ہیں، کیسے موسم بدلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ یہ سسٹم اور یہ نظام نہ صرف اس دنیا میں ہے بلکہ پوری کائنات میں ہے۔ سائنسدان اس کے بارے میں کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا سسٹم ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو۔ ابھی اس کا ایک نہایت ہی معمولی حصہ سمجھ پائے ہیں، جس سے اندازہ یہی ہوا ہے کہ سب سیارے ستارے ایک بڑے حساب سے اپنی اپنی گردش میں ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بات وہی ہے کہ انسان جب تک غور نہ کرے یہ باتیں اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرے ان باتوں کو آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب سمجھ جاتا ہے تو پھر دل میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دنیا پہ تو غور کرے آدمی، دنیا کی چیزوں پہ، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بھی غور کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ان باتوں کو۔ اللہ کے اس کلام سے ہمیں اس دنیا کو اور اس کائنات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے پوری ہم مدد حاصل کریں اور ان باتوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔